پورے ہال میں ہر شخص کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ مہر پاشا کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں جب انہوں نے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو اس لڑکی کا ہاتھ تھامے دیکھا جس نے چند لمحے پہلے پاشا خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اذلان کا یہ قدم مہر پاشا کے غرور پر سب سے بڑا وار تھا، لیکن کیا یہ محبت تھی یا کسی نئی اور ہولناک جنگ کا آغاز؟ زنیرہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اذلان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اذلان کی گرفت اس کے نازک ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی سرد اور گہری آنکھیں مہر پاشا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اذلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو اس بدتمیز لڑکی کا ہاتھ اور چلو یہاں سے۔ مہر پاشا کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی۔ ان کے باڈی گارڈز نے چکنا ہو کر پوزیشن سنبھال لی۔ اذلان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مہر پاشا کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، شادی کوئی ڈیل نہیں ہوتی بابا، اور اکرام انکل آپ کے بزنس پارٹنر بعد میں ہیں، آپ کے مخلص دوست پہلے ہیں۔ آپ نے یہ جو شرط رکھی ہے وہ پاشا خاندان کے اصولوں کے خلاف تھی۔ تم مجھے اصول سکھاؤ گے؟ مہر پاشا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اگر تم نے آج اس لڑکی کا ہاتھ نہ چھوڑا تو مہر پاشا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد، اپنے بزنس اور اس نام سے آگ کرتا ہوں۔ ہال میں موجود مہمانوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کے لیے آگ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، اور وہ لڑکی یعنی زنیرہ خاموش کھڑی اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کسی کے احسان تلے نہیں دبنا چاہتی تھی، خاص طور پر پاشا خاندان کے۔ زنیرہ نے غصے سے اذلان سے کہا، پاشا صاحب، مجھے آپ کی اس ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اکرام صاحب کی بیٹی اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ اذلان نے زنیرہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زنیرہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے حال میں موجود قاضی صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ قاضی صاحب، نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مہر پاشا کا بیٹا بغیر دلہن کے واپس نہیں جائے گا۔ اکرام صاحب کی بیٹی اب میری منگیتر نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ نکاح شروع کیجیے۔ اکرام صاحب نے نم آنکھوں سے اذلان کو دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دوست کا بیٹا اتنا غیرت مند نکلے گا۔ مہر پاشا نے جب یہ دیکھا کہ اذلان ان کی دھمکی سے نہیں ڈرا تو وہ غصے میں ہاتھ سے باہر نکل گئی اور جاتے جاتے زنیرہ کے گھر کی طرف دیکھ کر بولے، اذلان پاشا، تم نے ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے باپ کو ٹھکرایا ہے۔ یاد رکھنا، یہ شادی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی۔ اسی حال میں جہاں چند منٹ پہلے طوفان آیا تھا، قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ زنیرہ کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ نکاح ہو، لیکن اپنے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی اور معاشرے کے طعنوں سے بچنے کے لیے اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہہ دیا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اذلان نے زنیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کھڑی اپنی ذاتی گاڑی کی طرف لے گیا۔ کوئی بارات نہیں تھی، کوئی دھوم دھام نہیں تھی۔ مہر پاشا کی بیٹی کی شادی انتہائی سادگی اور خاموشی سے ہو چکی تھی۔ رات گئی جب گاڑی پاشا مینشن کی بجائے ایک چھوٹے مگر انتہائی خوبصورت فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو زنیرہ نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ اذلان کا اپنا ذاتی فارم ہاؤس تھا جسے اس نے اپنے بلبوتے پر بنایا تھا۔ گاڑی سے اتر کر جیسے ہی وہ دونوں خاموش کمرے میں داخل ہوئے تو زنیرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے سر سے بھاری گھونگھٹ اتارا اور اذلان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ زنیرہ کی آواز میں غصہ اور آنسو مکس تھے۔
آپ نے مجھ پر احسان کر کے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنا لیا۔ آپ کے باپ نے میری عزت اچھالی اور آپ نے ہیرو بن کر مجھے خرید لیا۔ اذلان، جو اب تک بہت پرسکون تھا، اس کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا زنیرہ کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ہمدردی نہیں تھی جو ہال میں موجود نظر آ رہی تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا تاریک سسپینس تھا۔ اس نے زنیرہ کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، غلط فہمی میں مت رہنا زنیرہ اکرام، میں نے یہ شادی تم پر احسان کرنے یا تمہاری عزت بچانے کے لیے نہیں کی۔ مہر پاشا نے تمہارے باپ سے بدلہ لینا تھا اور میں نے مہر پاشا سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ تم میرے اس کھیل کا صرف ایک مہرہ ہو اور اب اس گھر میں تمہاری اصل سزا شروع ہوگی۔ زنیرہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جس انسان کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، وہ تو مہر پاشا سے بھی زیادہ خطرناک نکلا۔ اذلان پاشا کا مہر پاشا سے کیا بدلہ تھا، اور زنیرہ اب اس نئے جال سے خود کو کیسے بچائے گی؟ کیا اذلان واقعی زنیرہ سے نفرت کرتا ہے، یا یہ اس کی محبت کا کوئی الگ انداز ہے؟ زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ جس انسان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے ساتھ آئی تھی، اس نے چند ہی لمحوں میں اپنی محبت کا نقاب اتار پھینکا تھا۔ اذلان پاشا کی آنکھوں میں جھانکتا سرد انتقام زنیرہ کو اندر تک جھلسا رہا تھا۔ مہر پاشا کا غرور توڑنے والا بیٹا خود کتنا بڑا طوفان تھا، زنیرہ کو اس کا اندازہ اب ہونے والا تھا۔ اذلان پاشا اپنے کہے ہوئے الفاظ کی گونج زنیرہ کے چہرے پر چھوڑ کر بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ زنیرہ وہیں فرش پر بیٹھی، اس کا سرخ روسی جوڑا اب اسے ایک قید پانی کے لباس کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ فارم ہاؤس کے باہر چلنے والی ہواؤں کی سرسراہٹ اس کے دل میں خوف بڑھا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو زنیرہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اکرام صاحب کی بیٹی تھی، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے غسل کیا، اپنا لباس تبدیل کیا اور خود کو مضبوط کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فارم ہاؤس کا حال بالکل خاموش تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھی، وہاں اذلان پہلے ہی موجود تھا۔ وہ بلیک شرٹ پہنے، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑا۔ اس کا چہرہ اب بھی اتنا ہی سرد اور تاثرات سے عاری تھا۔ جاگ گئی تم؟ اذلان نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مائڈ نائٹ ڈرامے کے بعد مجھے لگا تھا تم 2 دن تک کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ زنیرہ نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا مضبوط رکھا اور بولی، پاشا صاحب۔ ڈرامہ میں نے نہیں، آپ نے کیا تھا۔ اب مہربانی کر کے مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مہر پاشا سے کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اذلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری آنکھیں زنیرہ کے چہرے پر جم گئی۔ قصور؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زنیرہ، تمہارا واحد قصور یہ ہے کہ تم اکرام صاحب کی بیٹی ہو۔ وہ اکرام صاحب جنہیں مہر پاشا دنیا میں سب سے زیادہ نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ مہر پاشا کا اصول ہے کہ وہ جس انسان سے نفرت کرتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں، لیکن میں مہر پاشا کا وہ بیٹا ہوں جو ان کے ہر اصول کو ان کے خلاف استعمال کرنا جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ کچھ اور پوچھتی، اذلان کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کے بزنس مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، سر، پاشا صاحب نے آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں۔ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے
آپ کو نکالنے کی کارروائی شروع کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سڑک پر لے آئیں گے۔ مینیجر کی آواز اتنی اونچی تھی کہ زنیرہ نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اذلان پاشا سیکنڈوں میں ارب پتی سے سڑک پر آ چکا تھا، لیکن اذلان کے چہرے پر پریشانی کا ایک سایہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مہر پاشا کو لگتا ہے کہ پاشا امپائر ان کی وجہ سے کھڑی ہے۔ اذلان نے سرد لہجے میں کہا، مینیجر، مہر پاشا سے کہو کہ اکاؤنٹس فریز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بلیک اسٹون انٹرنیشنل کے شیئرز پر نظر ڈالیں جو میں نے 3 سال پہلے اپنے نام پر رجسٹر کروائے تھے۔ آج پاشا گروپ کا 60% حصہ میری مٹھی میں ہے۔ وہ مجھے نہیں، میں انہیں سڑک پر لا سکتا ہوں۔ فون بند کر کے اذلان نے زنیرہ کی طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے؟ یہ ہے وہ کھیل۔ مہر پاشا کو لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کریں گے، لیکن اب وہ اپنی سلطنت بچانے کے لیے میرے سامنے جھکیں گے۔ زنیرہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ کو برباد کرنے کی پلاننگ اتنے فخر سے کر رہا تھا۔ آپ کتنے سنگ دل انسان ہیں اذلان پاشا۔ وہ آپ کے والد ہیں۔ والد؟ اذلان کی آنکھوں میں اچانک درد و غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے زنیرہ کا شانہ مضبوطی سے پکڑا۔ تم نہیں جانتی زنیرہ کہ اس مہر پاشا نے میری ماں کے ساتھ کیا 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 تھا۔ انہوں نے میری ماں کو اسی طرح ایک ڈیل کے تحت خریدا تھا، اور جب ان کا دل بھر گیا تو انہیں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مہر پاشا نے محبت کا خون دیا تھا، اور میں ان کے خاندانی غرور کا خون کروں گا۔ اذلان کا یہ انکشاف زنیرہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اذلان کے اندر اتنی نفرت کیوں بھری ہوئی ہے۔ اسی شام جب اذلان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، فارم ہاؤس کے دروازے پر ایک شاندار گاڑی آ کر رکی۔ زنیرہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ گاڑی سے کوئی اور نہیں بلکہ خود مہر پاشا اتر رہے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک خوفناک چمک تھی۔ مہر پاشا اذلان پاشا کی غیر موجودگی میں فارم ہاؤس کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ زنیرہ کو کوئی نیا نقصان پہنچانے آئے ہیں، یا یہ اذلان کے خلاف کوئی نیا مہرہ چلنے آئے ہیں؟ اور کیا زنیرہ اذلان کی اس نفرت میں اس کا ساتھ دے گی؟